نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور آیت ہے 54، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 سے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، تم آپس میں اپنوں کو قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے آیت 54 پر پہنچے تھے، مگر اچھی طرح سے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی باقی رہ گئی تھی۔ ہم انشاءاللہ اس کو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور عید کا میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ عید کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے لکھا کہ جب تو ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جب عید کہا جاتا ہے نا قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ اذکرو کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو جب، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرو جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا یاد کرایا جا رہا ہے کسی واقعے کو، تو عید کا مطلب جب ہوتا ہے، لیکن اگر پورا ہم ذہن میں لائیں تو یاد کرو جب، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرو جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اذکرو عید، تو اذکرو کیوں چھپا ہوا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں یہ ایک طریقہ ہے، اور خاص طور سے قرآن میں، کہ جب کوئی بات ہمیں اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کو لفظوں میں لکھا نہیں جاتا۔ جیسے ہم اردو میں بھی اس طرح سے کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شارٹ میں بات کریں گے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، تو ہم شارٹ میں بعض اوقات بات کر جاتے ہیں۔ تو عید کا معنی تھا یاد کرو جب، ٹھیک ہے، اور یاد کرو اس میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری مسٹیک بھی بتا دوں میں، پچھلے لیسنز میں ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب بنی اسرائیل نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم ظالم تھے، تو شرک کو ظلم کیوں کہا جاتا ہے، اور اس شرک کرنے کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ یہ سوال تھا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جواب دیا، اچھے جواب دیے سب نے، لیکن ایک پوائنٹ جو خاص میں واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ لفظ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لفظ ظلم جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی حق ہے اس کو اس کی جگہ پر سے ہٹا کر، جو مقام اس کا حق ہے اس مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ جیسے مثال کے طور پر ہر رشتے میں حقوق ہوتے ہیں نا، ہمارے والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا، وہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہے بندوں پر۔ اللہ کے کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی ساری نعمتیں بنائی، اور ہمارے تمام معاملات اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔
بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اللہ ہمارا خالق ہے. تو یہ خالق مالک مدبر کا حق کیا ہونا چاہیے کہ اس کی عبادت کی جائے، ہے نا. یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. اب اس حق کو اگر انسان کسی اور کو دے دیتا ہے، کسی اور کو بت بنا لیتا ہے، کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے، تو وہ اللہ کے حق کو کسی اور کو دے دیتا ہے. تو ظبر ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس کا کوئی حق اور مقام ہو وہ اس کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. تو اللہ کا حق تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اکیلے اللہ کی، اس لیے کہ اکیلا اللہ ہی خالق ہے. لیکن بندے جب دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں. اللہ کے حق میں جیسے اللہ کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے حدیث میں اور قرآن میں بھی. ٹھیک ہے. تو اب بندہ جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا، گویا انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، تو اللہ کے اس حق کو انہوں نے اس بچڑے کو دے دیا. ٹھیک ہے. اللہ کی یعنی کہ کوئی مخلوق بھی نہیں تھی، وہ تو ایک بت بنا ہوا تھا، کوئی انسان کی بنائی ہوئی چیز تھی، اس کو اللہ کا حق دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا یہ کر کے. تو بنی اسرائیل نے جب یہ کیا تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ظالم تھے. اب ظالم جو شرک کا ظلم کرتا ہے تو اس کو نقصان اسی کو خود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نا. سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے. شرک کو ظلم کہا تو اس ظلم کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جو انسان شرک کرتا ہے اسی کو ہوتا ہے. کیوں کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں کمی کی، مگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی. مگر اللہ تو بے نیاز ہے بندوں سے. سارے بندے بھی اگر اللہ نہ کرے شرک کرے تب بھی اللہ کی حکومت میں اللہ کی قدرت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی ہے. تو پھر جب انسان ایسا گناہ کرتا ہے شرک کا تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس شرک کی جو سزا ہے وہ بہت سخت سزا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے والی آگ ہے. تو اس وجہ سے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. قال کہا موسیٰ نے لی قومی کتنے الفاظ ہیں؟ لی قومی 3 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. لام زیر لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے. ٹھیک ہے. لیے. قوم کا مطلب قوم ہوتا ہے ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمائر کیا ہوتی ہیں؟ پروناؤنس ہوتی ہیں جو کہ نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے. تو لی قومی یہاں پر بات دیکھیں، جب موسیٰ نے کہا لی قومی لیے قوم کے اپنے، تو یہی کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ یعنی کہ موسیٰ کی قوم. ٹھیک ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم. زیر ہے نا یہاں پر یا تھا. ٹھیک ہے. میری تھا، یا قومی تھا. ٹھیک ہے. مگر اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے یا کو ہٹا کے زیر لگا دیا. اور یہ قرآن کا طریقہ ہے، ہم نہیں کر سکتے ایسے، لیکن اسی طرح سے یہ قرآن شروع سے لکھا گیا ہے. تو اس کو پڑھیں گے یا قومی، اس کا ترجمہ ہوگا اے میری قوم. ٹھیک ہے. اے میری قوم. اور میری کا ترجمہ یا جو چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے. اے میری قوم، انکم بے شک تم. ٹھیک ہے. بے شک تم کتنے الفاظ ہیں؟ 2. بے شک تم ظلم تم کتنے الفاظ ہیں؟ ظلم اور تم جو ہے یہ ضمیر ہے. ہاں ضمیر ہے. تم اور ظلم کیا تم نے، 2 الفاظ ہے. ظلم تم نے ظلم کیا. انفسکم
अनफुसकुम, अनफुस होती है नफ्स की जमा, ठीक है। नफ्स क्या होता है? जान, अपनी जान, ठीक है, नफ्स। तो कुम, तुम्हारी, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, ठीक है। अनफुसकुम, अपनी जान पर जुल्म किया। बित्तिहादी, बित्तिहादी, बी बवजा, इत्तिहादी बनाने के, कुम तुम्हारे, अल अजला, इजला बछड़े को। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ए मेरी कौम, तुमने जुल्म किया अपनी जान पर कि तुम्हारे इस बछड़े को बनाने की वजह से। अब यहाँ पर एक लफ्ज और छुपा हुआ है, ठीक है। बित्तिखाज़िकुमुल इजला माबूदन, माबूद का लफ्ज यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये बिकॉज अल्लाह ताला का गुस्सा हमें पता चल रहा है यहाँ कि अल्लाह ताला यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी ज्यादा ये बात कहना भी अच्छी नहीं लगी कि बछड़े को, एक बछड़े को तुमने माबूद बना लिया। तो लफ्ज माबूद को बोला भी नहीं, क्योंकि इतनी हकीर तुमने अमल किया है कि एक बछड़े को, अभी तो तुम निकल के आए हो समंदर से, इतना बड़ा मौजूदा देख कर आए हो, और ये तुमने क्या किया, एक बछड़े को माबूद बना लिया। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, यानी कि बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अपनी जान पर जुल्म किया है। फतूबू, बस तुम तौबा करो, तूबू तौबा करो, ठीक है। तौबा इसका रूट वर्ड है तावाबा, तावाबा। हम लोग उर्दू में भी तौबा बोलते हैं ना। तौबा, तौबा करना का मतलब होता है अल्लाह की तरफ पलटना। तौबा का लफ्जी मानी है पलटना, ठीक है। लेकिन चूंकि जब बंदा तौबा करता है तो क्या करता है, गुनाह को छोड़ के अल्लाह की मगफिरत की तरफ पलटता है, अल्लाह की तरफ पलटता है कि अल्लाह मुझे मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह की माफी और मगफिरत की तरफ पलटता है और गुनाह को छोड़ता है, इसलिए तौबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फतूबू, तो तुम तौबा करो, इला तरफ, बारीइकुम, बारीइकुम का मतलब होता है बारीई पैदा करने वाला, कुम तुम्हारे, तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो। फक़्तुलू, और कत्ल करो, पस कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को कत्ल करो, यानी अपने लोगों को कत्ल करो। ज़ालिकुम, ये बात, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा पास नजदीक, बारीइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक ये बात बेहतर है, खैर है तुम्हारे लिए अगर तुम तौबा कर लो। फताबा, फिर क्या हुआ, फिर फा जब आता है, ठीक है, फा का मतलब, फा भी ये फा है, एक वाव है और एक सुम्मा है, ठीक है। तो फा का मतलब होता है कि एक काम हुआ फिर इसके बदले इसके बाद दूसरा हुआ, ठीक है। तो और वाव क्या होता है, जैसे होता, अगर वाव आपने देखा वाव बहुत जगहों पे होता है, जैसे मैं कहती हूँ यहीं पर अगर चले आ की जगह वाव लगा देती हूँ, ठीक है, तुम तौबा करो अपने रब की तरफ, वताबा अलैकुम, और मेहरबान हो गया अल्लाह तुम पर। अब यहाँ पर पता नहीं चला कि पहले अल्लाह मेहरबान हुआ या पहले इन्होंने तौबा की। अगर वाव होता तो भी जब दोनों काम हो रहे हैं, देखे कि तुम अपने रब की से तौबा करो और रब मेहरबान हो गया तुम पर, तो इसमें पता नहीं चला कि पहले क्या काम हुआ। लेकिन जब फा आ जाता है तो पता चलता है कि पहले ये काम हुआ जो फा से पहले था, तो फिर ये दूसरा काम हुआ, ठीक है। तो जब इन्होंने ये कत्ल किया एक दूसरे को, तो फिर अल्लाह इनसे मेहरबान हो गया। अब ये देखें, ताबा, ताबा अगेन इसका रूट वर्ड क्या है, तावाबा, ता वा वाव बा, तौब,
सेम रूट है तूबू और ताबा। तो बंदा भी पलटा और अल्लाह भी पलटे, मगर देखें ताबा के बाद यहाँ इला आया है, ठीक है, तूबू इला और ताबा आला, ठीक है, ताबा अलैकुम, तुम पर मेहरबान हुआ। तो हमने यहाँ पर तर्जुमा किया है मेहरबान हुआ, और यहाँ क्या किया था, तौबा करो अपने रब की तरफ। लफ्ज दोनों सेम है, ठीक है। अब फर्क क्यों हो गया मानी, देखिए ताबा के बाद लफ्ज ताबा जो है इसका मतलब होता है पलटना। तो ताबा के बाद जब इला आता है ना, तो ये बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। बंदा जो है उसने गुनाह किया, फिर वो अल्लाह की तरफ पलटा अपनी माफी मांगने के लिए उस गुनाह को छोड़कर। लेकिन जब अल्लाह के लिए ताबा इस्तेमाल होता है तो अल्लाह पलटा अलैकुम, तो इसके बाद आला ही आता है हमेशा, इला नहीं आता, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि अल्लाह बंदे की तरफ अपनी रहमत से दोबारा मुतवज्जा हुआ। देखिए अगर जब बंदा गुनाह की हालत में होता है ना, तो अल्लाह ताला उस वक्त बंदे से अपनी रहमत को फेर लेते हैं। बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी के काम में मसरूफ होता है तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला दूर फेर देते हैं उससे, तो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर होता है। लेकिन जब बंदे को एहसास होता है और वो अपने रब की तरफ पलटता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी तरफ पलटता है, दोबारा उस पर मेहरबान हो जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ताबा के बाद इला जब आए तो वो बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। ताबा के बाद आला आए तो मतलब हो जाता है कि अल्लाह मेहरबान हुआ, अल्लाह ने बंदे को माफ कर दिया और अपनी रहमत दोबारा फेर दी बंदे की तरफ। कि ताबा इला बंदे का पलटना है अल्लाह की तरफ अपने गुनाह को छोड़ के। ताबा आला है रब का पलटना बंदे की तरफ अपनी रहमत से और फिर से मेहरबान हो जाना है, ठीक है। तो इन्नहु बेशक वो हुआ वो ही अत-तव्वाब बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, ar-रहीम बहुत बार बार रहम करने वाला है। तो इसका तर्जुमा हो गया, दो चार बातें हम समझ लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट लेसन में बताया था। तो असल में हुआ ये था कि जब आपको पता है कि बनी इस्राइल को जब अल्लाह ताला ने नजात दी, फिरौन को गर्क कर दिया, इसके बाद बनी इस्राइल जो है वो उनको लेके एक सहराए सीना में आ गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात देने के लिए बुलाया, ठीक है, कोहे तूर पर। 40 रातों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर कोहे तूर पर चले गए। तो पीछे से हुआ ये कि सामरी नाम का एक आदमी था, उसने इन लोगों के पास बहुत सा सोना था, उनका सोना उन्होंने ज़ाहिर सहरा में सोने को क्या करेंगे, तो सोना उनसे लेकर सबको पिघलाया और एक गाय का बछड़े का की शक्ल बना दी। अब इनसे कहा कि यही तुम्हारा रब है, उन्होंने उसकी पूजा शुरू कर दी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आए वापस, तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा दुख हुआ इनकी हालत देखकर और बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने इनको कहा कि ये तुमने क्या किया, ठीक है, ये तुमने क्या कर दिया, इतना बड़ा जुल्म कर दिया तुमने। तुमको पता है कि रब तुम्हारा कौन है, और तुमने उठा के इसकी पूजा की। फिर कौम को एहसास हुआ कि वाकई हमने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा हमें तो सामरी ने गुमराह किया था, अब आप बताएं कि हमारी तौबा कैसे कबूल होगी। तो अल्लाह ताला ने के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम एक दूसरे को कत्ल करो। अब ये कत्ल करो, इसके बारे में उलमा जो है उसकी दो राय है। एक राय ये है कि ये हुक्म था कि बस तलवारें लो और जंग शुरू कर दो, एक दूसरे को मारना शुरू कर दो, जो मर जाएगा वो मर जाएगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा।
اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا. یہ جو مرتد ہونے کا گناہ تھا، جب اسلام میں آنے کے بعد انسان پلٹتا ہے دوبارہ شرک کی طرف تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور مرتد کا مطلب ہوتا ہے رد سے ہے، یعنی اس نے اسلام کو رد کر دیا اور اللہ کے دین کو رد کیا اور وہ جو ہے وہ کفر میں چلا گیا دوبارہ. تو چونکہ یہ دیکھیں، اسلام میں آنے کے لیے کسی پر پابندی نہیں ہوتی، ہر انسان کو اجازت ہے کہ اسلام کو سمجھے اور اس میں قبول کرے. لیکن جب اسلام میں آنے کے بعد، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد جب انسان یہ حرکت کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کے دین کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ کے دین کی عظمت کو خراب کرتا ہے. ایک نعمت جو ہدایت کی ملی اس کو، وہ اس سے ناشکری کر کے دوبارہ شرک میں جاتا ہے. تو پھر یہ جو کہ ایک اسلام کے لیے دوسروں کے لیے غلط اگزامپل بناتا ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت کو کم کرتا ہے دوسروں کے سامنے، تو پھر اس کی سزا موت ہے. یہ ہر شریعت میں ایسے ہی ہے، اسلام میں ابھی بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کو یہ حکم دیا گیا چونکہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں نے شرک کیا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا کہ تم مارو ایک دوسرے کو. علماء کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا تم میں سے بعض کو قتل کرے. چنانچہ انہوں نے چھریاں لے لی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جب 70,000 آدمی قتل ہو گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ انہیں حکم دو کہ آپ قتل کرنا بند کر دیں، اور جو قتل ہو گئے انہیں بھی معاف کر دیا گیا اور جو باقی رہ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جو مر گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو نقصان ہو گیا، ان کی تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی نقصان نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے، ورنہ شرک کے ساتھ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ان کو چونکہ اللہ نے معاف کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اللہ عالم اب ان کو یہ شرک کی سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ لاوی بن یعقوب، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو ایک بیٹا تھا لاوی، ان کی اولاد نے بچے کی پوجا نہیں کی تھی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ ان کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو پھر جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کر دے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو معاف کر دیا. لیکن سامری جو تھا اس کی معافی نہیں ہوئی. سامری نے چونکہ بہت بڑا ظلم کیا تھا، یعنی کہ اس نے نہ خود گمراہ خود بھی ہوا تھا بلکہ اس نے اتنی بڑی قوم کو گمراہ کر دیا، تو اس کی معافی نہیں ہوئی. اور پھر اس نے معافی نہیں مانگی تھی تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی کہ جاؤ تم زندگی میں تم ساری زندگی یہ کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھونا، تو اور جب تم مرو گے تو تمہارے لیے عذاب ہوگا تمہاری اس گناہ کا. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بیماری لگی کہ وہ لوگوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا، کہ لوگوں کو کہتا تھا مجھ سے دور رہو. لوگ اسے چھوتے تھے تو وہ بھی بیمار ہوتے تھے، تو لوگ بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اور یہ خود بھی لوگوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اور اسی حالت میں وہ ساری زندگی گزار کے پھر مر گیا. لیکن یہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں 70,000 مارے گئے، لیکن باقی جو تھے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے کچھ شرک نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا گناہ معاف کر دیا. تو اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب، یعنی کہ یاد کرو جب، قُلْتُمْ تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتی. اچھا، اب یہاں بھی کچھ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، نؤمنو کے بعد جب لا آتا ہے، لکا، نؤمنو لکا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے
ہم تیری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, نؤمن لکا, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. اگر نؤمن کے بعد با آئے, نؤمن بکا, ٹھیک ہے, نؤمن بکا, تو کیا مطلب ہوا؟ لن نؤمن بکا اگر ہوتا یہاں با ہوتا لام کی جگہ تو ترجمہ ہوتا ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. گویا یہ جو لام ہے اگر وہ آ گیا فوراً تو ترجمہ ہو گیا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے. اور اس کے اگر با ہوتا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتاتی ہوں کہ جو لوگ ترجمہ یاد کرتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. یہاں پر دونوں ترجمے لکھے ہیں, ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ہم تیرا اعتبار نہیں کریں گے, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے, تم جو ہم کو حکم دیتے ہو یہ کرو وہ نہیں کرو, ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہا تھا. لکا حتی, تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نؤمن لکا اور نؤمن بکا میں ترجمے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو حتی یہاں تک کہ, اور ظاہری بات ہے جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو نؤمن بکا, اللہ ہم تیرے لیے ایمان لاتے ہیں, تجھ پر ایمان لاتے ہیں. اور نؤمن لکا, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو ہم تیری بات نہیں مانیں گے. یہاں ترجمہ ہے حتی یہاں تک کہ نرا نہ ہم, را جو ہے یہ دیکھنا, یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن سامنے, ظاہر طور پر. ٹھیک ہے, جہری نماز ہم بولتے ہیں نا, جہری نماز کون سی نماز ہوتی ہے جس میں آواز کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے, تو جہرتن ظاہر طور پر سامنے. کم فاخذتکم, کتنے الفاظ ہیں؟ ایک, اخذت پکڑ لیا, دو, کم تم کو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, تین الفاظ ہے. تو پکڑ لیا تم کو. صاعقہ کہتے ہیں کڑک کے ساتھ جو بجلی گرتی ہے اس کو صاعقہ کہتے ہیں, اور یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. تو صاعقہ ایک کڑک والی بجلی نے پکڑ لیا. اور حال یہ تھا, یہ حالیہ واو ہے. ٹھیک ہے, واو کا ترجمہ کبھی کبھی اور ہوتا ہے, کبھی حال بتا رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں ترجمہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے. وہ حال یہ ہے کہ انتم تم, تنظرون تا تم, انظر مینس دیکھنا, نظر سے دیکھنا, تو تم دیکھ رہے تھے اور تم کو صاعقہ نے پکڑ لیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے, یا تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے, جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. اب یہ کب ہوا تھا؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی, سارے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آ رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ترتیب اس حالت میں ضروری نہیں رکھی کہ جس حالت میں واقعات ہو رہے تھے کہ پہلے یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر وہ ہوا. ٹھیک ہے, ایسے ترتیب نہیں ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ اس ترتیب کے بجائے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہاں کس چیز کو رکھنا زیادہ مناسب ہے, کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے, تو اس لحاظ سے اس کو رکھا ہے. چاہے وہ واقعہ بعد میں ہوا ہو یا پہلے کیا جو ہو گیا واقعہ وہ بعد میں آ رہا ہو قرآن میں, اور جو بعد میں ہوا وہ پہلے آ رہا ہو, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کب ہوا تھا؟ علماء کے اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں, بہت سی رائے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کوئی ایک واضح حدیث نہیں ہے کہ ہاں یہ اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا. اس وجہ سے علماء نے اس کی بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اندازے لگائے ہیں. ایک جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو چنا اور ان کو لے کے طور پر گئے. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ اعراف کی 155 میں یہ واقعہ موجود ہے, سورہ اعراف 155 میں. ٹھیک ہے,
تو بنی اسرائیل کے 70 آدمی کون تھے؟ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا تھا، سارے لوگوں میں سے 70 لوگ تھے، ٹھیک ہے یہ. تو ان کو لے کر جب طور پر گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے ان باتوں پر جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں سامنے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے بہت ہی زیادہ دیکھا جائے تو غلط قسم کا مطالبہ تھا، بہت ہی تکبر والی بات تھی کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بچایا فرعون سے. اتنے سارے معجزات ہوئے تھے مصر میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو اتنے معجزات ہوئے تھے. اب اتنے معجزات کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں ثبوت چاہیے، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے جب ہم تمہاری بات مانیں گے. تو دیکھیں یہ جو تھا، یہ بات جو تھی وہ بہت زیادہ جیسے بدتمیزی والی بات تھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کر رہے تھے نوے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی ان کا ساتھ دیا، اتنے معجزات دکھائے کہ واضح پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. اب اللہ کے نبی جب پتہ چل جائے تو پھر بندوں کو کیا چاہیے؟ بندے کو یہ چاہیے کہ اللہ کی بات کو مان لے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ رسول کی بات کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہوتا ہے. تو رسول کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا کہ نہیں یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی باتیں، ہم نہیں ایمان لائیں گے، ہم تو جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے جب ہی ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک بہت ہی جیسے تکبر والا رویہ تھا کہ کون بندہ، ہماری کیا ذات ہے، ہم کس طرح سے ہم اگر ایمان لائیں گے. پہلی بات بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ پر ایمان لانا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب ساری باتیں سامنے آ جائے تو پھر ایمان تو دل سے آتا ہے. اگر انسان بلا وجہ شک ہی کرتا رہے گا تو شک تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جب تم کو اتنے دلائل مل گئے تو پھر تمہارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں نہیں یہ سچ ہے. پھر انسان اگر پھر بھی جھٹلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ہی خراب ہے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا. کہ جب حق واضح ہو گیا پھر بھی وہ ضد کیے جا رہا ہے کہ نہیں مجھے ثبوت چاہیے. تو یہ ان کا یہ رویہ جو تھا وہ بہت ہی غلط رویہ تھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور سزا کے طور پر ایک بجلی آئی، بجلی کی کڑک آئی اور یہ سارے کے سارے مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے ان کے اس پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگنی شروع کی. یہ سورہ اعراف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو مجھ سے ہلاک کر دیتا. یعنی اللہ تو نے تو ان کو بچا کے تو لے آیا یہاں پر، تو نے سمندر پھاڑ کے ان کو یہاں لے آیا، ان کو ہلاک نہیں ہونے دیا. تو اگر ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتا تھا تو پہلے بھی کر سکتا تھا. تو کہیں ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک نہ کر دے. یعنی کہ وہ لوگ بیوقوف تھے جنہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا، اللہ تو ان کو ان کی بیوقوفی کی وجہ سے ان کو ہلاک مت کر دے. یہ تو تیرا امتحان تھا، اور ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا اللہ تو ہی ہمارا خبر رکھنے والا ہے، بس ہم پر مغفرت و رحمت فرما، اور تو سب کی معافی دینے والا ہے، تو سب سے زیادہ اچھا معافی دینے والا ہے. یہ ساری آیات سورہ اعراف کی ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت روئے اور اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے پھر بھی معاف کیا تمہارے اس گناہ کو بھی تاکہ تم شکر کرو. یعنی کہ
اللہ تعالیٰ ہر بار کوئی ان سے فیور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی شکر والی بات دکھائی نہیں اللہ کی، ہر نعمت پر ناشکری کی۔ ثم باسناکم، ثم پھر باسنا اٹھایا ہم نے تم کو، من بعدی اس کے بعد، من بعدی موتکم تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، لعلکم تاکہ تم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ لیکن یہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور ہمیشہ غلط رویہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سب کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ باتیں، یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اس زمانے کے یہودی سن رہے ہیں ان آیات کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں کہ او یہودیوں، تم یہ سب کچھ جانتے ہو، تو وہ تو موجود خود تو نہیں تھے ان چیزوں پر، ظاہری باتیں، لیکن میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ باتیں ایسی تھی کہ ان کے بچہ جانتا تھا، یہ بڑے بڑے معجزات، بڑے فخر کرتے تھے ان کے اوپر کہ وہ اللہ نے تو ہمیں یہاں مدد کی، اللہ نے تو ہمیں یہاں مدد کی، اللہ نے تو ہمیں یہاں مدد کی، مگر وہ ان باتوں سے صرف فخر لیتے تھے کہ ہم اتنے اللہ کے چہیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ احسانات کیے۔ مگر جب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار بننا چاہیے، فخر کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ان چیزوں کو بتایا جا رہا ہے ان کو کہ تم اب دوبارہ وہی کرنے جا رہے ہو جو تمہارے باپ دادا نے کیا، یہ نبی موجود ہیں اور تم ان کی باتیں نہیں مان رہے ہو، تم ان پر ایمان نہیں لا رہے ہو جو موسیٰ کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے کیا، کہ سارے معجزات دیکھ کر بھی کہا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو اب یہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ موجود ہیں اور تم جان گئے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر تم بھی سیم بات کر رہے ہو، تو تم سنبھل جاؤ۔ ایک طرح سے ان کو یہ چوکایا جا رہا تھا، ہلایا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف یہ ساری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت بھی تھی کہ اس کے ثبوت بھی پرووائڈ ہو رہے تھے کہ یہ اللہ کا نبی، سچا نبی ہو سکتا ہے جو کہ یہ ساری باتیں ہم کو بتا رہا ہے، ورنہ یہ باتیں اس کو کہاں سے آتی ہے؟ امی نبی جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، ان کو یہ ہمارے واقعات، جو خاص واقعات ہیں جو ہم جانتے ہیں، وہ کیسے ان کو پتا ہے؟ تو یہ مقاصد تھے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کسی بھی نعمت کا؟ کہ انسان اس نعمت کو کی قدر کرے، اس کو اس طرح سے استعمال کرے جیسا استعمال کرنا چاہیے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت کی نعمت دے، اللہ تعالیٰ کسی کو دین کا راستہ دکھائے، تو یہ اس بندے کا شکر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے دل سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ان کا کرائم تھا۔ اور دوسری بات دیکھیں، اللہ کو دیکھنے کی خواہش بندہ رکھے، کیا وہ یہ گناہ کا کام ہے؟ کہ اگر فرض کرو ہمارے دل میں خواہش آتی ہے، اللہ میں مجھے خواہش ہے میرے دل میں اپنے اللہ کو دیکھوں، میں اپنے خالق کو دیکھوں، تو کیا یہ خواہش رکھنا بری بات ہے؟ نہیں، انسان کے دل میں یہ خواہش آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس درخت کو دیکھ، اگر اس پر میں اپنی تجلی کروں گا، اگر یہ درخت اگر یہ میری تجلی سے برداشت کر لے گا تو پھر تو مجھے دیکھے گا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ خود موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، صرف درخت پر تجلی آئی تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں ہمیں وہ قوت نہیں دی ہے، وہ آنکھیں نہیں دی ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ لیکن ایک حدیث ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تب سیٹ ہو جائے گا، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا، اب ہم کیا مانگے، ہمیں تو اب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلوہ دکھائے گا اور بندے اللہ کو ایسے دیکھ سکیں گے جیسے چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں آسانی گھر 14 کا چاند نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو دیکھنے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، کسی کو مشکل نہیں آتی۔
تو بندے مومن بندے جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں انشاءاللہ۔ تو اللہ کے دیدار کی خواہش رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ایک گناہ کا کام نہیں ہے۔ ان کو سزا اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ ہمیں تم کو تجھے دیکھنا ہے، ہمیں خواہش ہے، محبت دل میں ان کے نہیں تھی اللہ کی کہ ان کو یہ خواہش ہو، ان کو صرف اپنی بڑائی جتانی تھی، اپنا تکبر تھا، یا اپنی بیوقوفی تھی، یا جو کچھ بھی تھا کہ وہ ان کو بس بات نہیں ماننی تھی، دین کی بات نہیں ماننی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل نہیں کرنا تھا۔ تو انہوں نے یہ ایک اور بہانہ ڈھونڈا تھا کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملی تھی۔ تو ہمیں اس آیت میں کیا ہم نے سیکھا کہ ان دو آیات میں ہم نے 2 آیات کی ہیں ساتھ۔ پہلی بات نؤمن لکا اور نؤمن بکا کے معنی کے فرق سمجھا ہم نے، ٹھیک ہے، کہ لکا جب آئے تو ہم تیری بات نہیں مانیں گے، بات کو ماننے کا معنی ہے، اور نؤمن بکا ایمان لانے کی بات ہے۔ پھر اللہ کو دیکھنا کیا جائز ہے، یہ خواہش رکھنا جائز ہے یا نہیں، یہ سیکھا ہم نے کہ خواہش رکھنا جائز ہے۔ ان کو سزا ان کے غلط مطالبے کی وجہ سے ہوئی کہ وہ بات نہیں ماننا چاہ رہے تھے، اصل میں ایمان نہیں لانا چاہ رہے تھے اور عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہانے ڈھونڈ رہے تھے، اس وجہ سے ان کو سزا ملی، اور ان کا جو بدتمیزی والا انداز تھا اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی کہ انہوں نے اپنے نبی کی توہین کی کہ ہم تیری بات، تو کون ہوتا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، یہ بہت غلط بات تھی، اپنے نبی کی توہین کرنے پر ان کو سزا ملی۔ اب دوسرا ہم نے یہ سیکھا یہاں پر کہ جب نعمت ملے اللہ کی تو شکر کرنا چاہیے، جب شکر کرنے سے نعمت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور جب انسان ناشکرا بنتا ہے کسی بھی نعمت کے لیے تو نعمت سے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، یہ بنی اسرائیل جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کیوں یہ باتیں اس طرح سے کر رہے تھے جیسے کہ انہوں نے یہ سارے جرم کیے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان باتوں کو جانتے تھے اور وہ ان پر فخر کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم اللہ کے بہت چنے ہوئے بندے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں اتنی جگہوں پر ہمیں یہ ہمارے ساتھ نعمتیں کی، ہمیں یہ معجزات ہمارے لیے کیے۔ تو یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کے ساتھ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی اور بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے یا کسی کے لیے کوئی نعمت دیتا ہے، تو بندے کو فخر کے بجائے شکر کرنا چاہیے اور اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے اس آیت میں سیکھی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور وَلَّلْنَا، دیکھیں یہاں فا نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، فا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا پھر یہ کام ہوا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے اوپر والا کام ہو گیا پھر بعد والا کام۔ تو وا میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، مگر فا میں ترتیب ہوتی ہے کہ ایک کام ہوا تو پھر دوسرا ہوا، ٹھیک ہے، یہ مطلب یاد رکھیے گا۔ اور جب سما آتا ہے، سما اس کا مطلب بھی پھر ہوتا ہے، سما میں تھوڑے وقفے کے بعد، فوراً نہیں مگر تھوڑے وقفے کے بعد ایک کام ہوا پھر اس کے تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا ہوا تھا۔ تو یہاں پر اور وللنا، ولل سایہ کہتے ہیں، لام لام سایہ کیا نہ ہم نے، کتنے الفاظ ہیں، وللنا، نہ 2 ہے، ماشاءاللہ، ماں ضمیر ہے، ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ، غمام کہتے ہیں بادل، اور بادل کے لیے کئی نام ہیں عربی میں۔ یہ غمام اس طرح کا بادل تھا جو سفید بادل تھا، جو ان کو صرف دھوپ کی کمی، تپش کو کم کرتا تھا، دھوپ کی تیزی کو کم کرتا تھا، تاکہ یہ صرف دیکھیں جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے اور سر پر گرمی سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے، ایسے میں کئی بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے جو ہمیں تھوڑا سا شیڈ دے دیتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، ایک سکون ملتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بادل بھیجے، سفید بادل، جو ان کو صحرا میں، جب یہ صحرا میں تھے تو ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے بادل بھیجے، وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم، تم پر، المنا، من، والسلوى، اور سلوى، تم پر ہم نے من اور سلوہ نازل کیا۔ من جو تھی نا وہ شبنم کی طرح صبح کے وقت جب اٹھتے تھے تو ہر جگہ پر جیسے شبنم سی گری ہوئی ہوتی تھی، وہ سوکھ کے تھوڑی سی ایسی جم جاتی تھی، پپڑی سی بن جاتی تھی، اور یہ سویٹ ہوتی تھی، تو یہ اس کو کھاتے تھے، یہ نریشنگ تھی ان کے لیے۔ اور وہ سلوہ کیا تھے؟ برڈز تھے، جو کہ اتنے زیادہ تعداد میں آتے تھے کہ وہ اڑتے بھی نہیں تھے، بس آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ ان کو صرف ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کھا لیتے تھے پکا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منا اور سلوہ اتاری تھی۔ کلو، کھاؤ، من سے، طیبات، طیبتن کی جمع ہے طیبات، طیب پاکیزہ چیز جو کہ دیکھنے میں بھی صاف ستھری ہو اور اچھی لگ رہی ہو، دیکھنے میں بھی طیب ہو اور حلال ہو اور ہر طرح سے اچھی ہو، ٹھیک ہے، تو جس کے اثرات بھی اچھے ہو جسم پر، ٹھیک ہے، ہر طرح سے اچھی ہو اندر اور باہر سے۔ تو طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ماں جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو۔ کتنے الفاظ ہیں؟ رزقناکم، کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، 3 ہے ماشاءاللہ۔ رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دیا، نا ہم نے، کم تم کو، ٹھیک ہے، 2 ضمیریں ہیں اور ایک فعل ہے۔ رزق دیا ہم نے تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، ظلمو، ظلم کیا، نہ ہم نے، نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن، لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل سی سمری بتائی کہ اصل میں یہ کب ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب مصر سے آزاد ہوئے بنی اسرائیل تو ان کو موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب صحرائے سینا میں ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے ایک زمین اللہ نے، فلسطین کی زمین تمہارے لیے رکھی ہے، تم جاؤ اور وہاں جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وکٹری دے گا، تمہیں کامیابی دے گا، اور وہ ملک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خالی کر دے گا، اور تم جو ہے وہاں پر بے شمار رزق تم کو ملے گا، آسانی سے تم جو چاہو گے وہاں پر کھاؤ گے، پیو گے، اور آسانی سے رہو گے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ، ہم تو اس میں تو بڑی جبار قوم ہے، اور ہم تو جا کے کوئی نہیں لڑتے، تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑو، ان کو نکالو، پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ بہت بدتمیزی کا انداز کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، کیونکہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ زمین تم کو دے گا اللہ، تم کو جیت تمہاری ہوگی، تم جاؤ، صرف تم کو جانا ہے، تو پھر ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا تھا، مگر انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ کہہ دیا کہ نہیں، آپ جاؤ، آپ لڑائی کرو، اور جب یہ وہاں کے رہنے والے چلے جائیں گے پھر ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراض ہو کے 40 سال تک ان کے لیے وہ جگہ حرام کر دی کہ اب تم اس میں داخل نہیں ہو سکو گے 40 سال تک۔ اب ان کی نصیب کیا ہو گیا کہ میدان تیہ جو ریگستان تھا اس میں یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال۔ تو 40 سال جب گزرے، 40 سال میں جو سارے جو غلام قوم تھی، جو کہ دیکھیں غلامی کی زندگی میں انسان بہت بزدل بن جاتا ہے، اس کے اندر بڑی جہالت آ جاتی ہے، اور اس کا کوئی کیریکٹر نہیں رہتا، کیونکہ اس کو کسی نے اتنی بری طرح سے ٹریٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نظر میں نہ اپنی عزت ہوتی ہے نہ دوسروں کی عزت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ اتنی خرابیاں تھیں ان کے اندر۔ تو پھر 40 سال جب یہ وہاں رہے تو ان کی وہ جنریشن جو کہ
جو کہ غلامی کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے، وہ ساری سمجھنے کے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور جو نئی جنریشن پیدا ہوئی جو کہ ریگستان میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں پر آزاد فضا میں رہے، اللہ کی نعمتیں کھائی پی، تو پھر وہ جو تھے وہ اس قابل ہوئے تھے کہ انہوں نے جا کے پھر جنگ کی تھی، اور اللہ نے ان کو 40 سال کے بعد وہ ملک دیا تھا۔ لیکن جب 40 سال جب صحرا میں رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا کہ دھوپ کی شدت سے مر جاتے، کھانے پینے کے بغیر مر جاتے، بلکہ یہ جو ابھی اس آیت میں جو نعمتوں کا ذکر ہے، وہ نعمتیں اللہ نے ان کو صحرا میں دی تھی کہ ان کے اوپر سایہ کر دیا بادلوں کا، ان کے لیے آسمان سے رزق اتارا تاکہ ان کو وہاں پر صحرا میں تو کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، وہاں تو ریت ہوتی ہے، تو کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، ان کو آسمان سے تازہ کھانا نصیب ہوتا تھا روزانہ، اور ان کو صرف ان کے لیے پانی کا، اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے لیے پانی کے 12 چشمے بنا دیے اللہ نے۔ اب اتنی نعمتیں اللہ دے رہا تھا، ان کو صرف کیا کرنا تھا کہ تورات کو سیکھتے، پڑھتے پڑھاتے اور اللہ کے دین کی صحیح طرح سے سمجھ حاصل کرتے اور خود کو اچھی زندگی کے لیے تیار کرتے، یہ کام تھا ان کا، کے بجائے ابھی انہوں نے، ہم مزید پڑھیں گے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ الٹا کام کرتے تھے یہ، اور الٹے مطالبے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ان کو ایون صحرا میں بھی یہ ساری نعمتیں دی تھی، لیکن وہ خود ہی اپنے اس غلط رویے سے خود اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے تھے، ہر بار ایسا گناہ کرتے جس کی سزا میں ان کو سزا ملتی۔ دیکھیں پہلے 70,000 مارے گئے کیونکہ انہوں نے شرک کیا، پھر یہ 70 لوگ پھر سے مارے گئے، پھر اللہ نے ان کو پھر معاف کیا، تو اور پھر وہ صحرا میں 40 سال بھی نہ بھٹکتے اگر بدتمیزی نہ کرتے، غلط رویہ نہ کرتے، اللہ کی بات مان لیتے، تو گویا ہر بار انہوں نے کچھ غلط کیا اور کچھ سزائیں ملی، اللہ تعالیٰ بار بار ان کو پھر بھی معاف فرما دیتے تھے۔ تو یہ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے سمجھتے ہو، تو پھر اللہ یہ بتاؤ کہ اللہ تم کو سزا کیوں دیتا تھا؟ ظاہری باتیں اتنے ہی لاڈلے تھے تم، تو تمہاری ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف کرتا ہے، لیکن ان کو سزائیں ملتی رہی تھی مسلسل، اور ان کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکامات بھی سخت سے سخت کر دیے تھے ان کے لیے، کیونکہ ان کی غلط رویوں کی وجہ سے، حجتوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، یہ اپنے غلط رویوں سے خود ہی ظلم کر رہے تھے، اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ کے یہودی تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو کہ یہ آیات وہ سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو ہو وہی بات کر رہے ہو جو تمہارے باپ دادا نے کیا، تم کو چاہیے کہ اب تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اس کے مشن کو جوائن کر لو، تم اس کو پہچان گئے ہو، اور تم اپنی اذان پر ظلم نہیں کرو ان کے مخالفت کر کے، مگر وہ بھی نہیں مانے، اور ہم بعد میں پڑھیں گے ہسٹری میں کہ انہوں نے، ان کا بھی انجام برا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے انسان، اور اللہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اللہ جب ہدایت دے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کا مقصد یہ کہ انسان اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی پوری کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو اسی ہدایت کے روشنی میں صرف کرے، تو انشاءاللہ انسان کے لیے کامیابی اور اچھی زندگی ہے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اللہ ہمیں وہ صلاحیتیں اور وہ خوبیاں دے دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا آج کا۔